جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی یہ زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے ان کی جانوں سے، اور وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ تم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح نہ کرو ابدا، کبھی بھی۔ اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تم سے رجس کو، گندگی کو دور کریں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دیں، تطہیرا، پاک کرنا۔ اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما تزوجت شیئا من ازواجی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی بہ جبرائیل عن ربی عز وجل، یعنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کسی بھی بیوی سے نکاح نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے اپنی کسی بھی بیٹی کا نکاح کروایا، الا بوحی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ، جاءنی بہ جبرائیل عن ربی عز وجل، وہ پیغام لے کر حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آتے تھے، وہ وحی لے کر حضرت جبریل امین آتے تھے، اس وحی کے مطابق، اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے کسی بیوی سے نکاح کیا اور میں نے اپنی بیٹیوں کا آگے نکاح کروایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کا حکم کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج وہ اس امت کی کیا لگتی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ کی کتنی بیویاں موجود تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے نکاح کیے ہیں، اور اسی طرح ہر بیوی کے بارے میں علیحدہ ان کے فضائل کیا ہیں، ان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کتنی ہے، اس کے بارے میں اختصاراً عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج وہ اس امت کی کیا لگتی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں کے ہاں ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو جاتا جب تک کہ میں اس کی جان سے، اس کی مال سے اور اس کی اولاد سے زیادہ اس کے ہاں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ کامل ایمان کی شرط یہ ہے
کہ آدمی اپنے آپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا محبوب رکھے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والوں کے ہاں ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں، آپ کی ازواج، یہ اس امت کی ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج اس امت کی روحانی مائیں ہیں، لیکن روحانی ماں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد تم میں سے کوئی نکاح نہ کرے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے سے کیوں منع کیا ہے، اس کے اندر مفسرین نے مختلف رائے بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اس امت کی مائیں کہا ہے، تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے روحانی باپ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند آدمی ان کے ساتھ ہے، چند صحابہ اکرام کی جماعت ان کے ساتھ ہے، وہ جا رہے تھے، دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بھیجا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر ایک شخص نے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے ساتھ اس کو ہم قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان عورتوں کے ساتھ تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ہمارے لیے مائیں ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمارے لیے روحانی باپ ہیں۔ جس طرح حقیقی باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح یہاں پر روحانی باپ کی بیوی سے نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک عورت کا نکاح دوسرے خاوند کے ساتھ ہو، دوسرا نکاح ہو، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی اپنے پہلے خاوند کی اچھائیاں بعض دفعہ بیان کرتی ہے، تو جو خاوند دوسرا ہوتا ہے اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ ابھی میری بیوی ہے، میرے سامنے دوسرے کی اچھائی کیوں بیان کر رہی ہے۔ تو اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات آگے کسی اور سے نکاح کر لیتی، وہ وہاں پر جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اچھائیاں بیان کرتی کہ تم تو ایسا کرتے ہو، آپ تو ایسا کرتے تھے، تم ایسا کرتے ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو اس جگہ پر، اس مقام میں یا اس موقع پر ایسا کرتے تھے، تو یہ ممکن تھا کہ دوسرے خاوند کے دل میں کچھ نہ کچھ کدورت یا دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو آگے نکاح کرنے سے روک دیا ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج کو آگے نکاح کرنے سے اس لیے منع کیا ہے
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آدھی زندگی امت کے سامنے رکھی ہے، اور ان کی روایات کے اندر اسناد ہے، استناد ہے، وصال ہے، یعنی انہوں نے براہ راست روایتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے لی ہیں، درمیان میں کسی اور شخص کا واسطہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب محدثین احادیث بیان کرتے ہیں، جب وہ اصحاب محمد پر پہنچتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پر جب روایت پہنچتی ہے، وہاں پر جا کر ان کی جرح ختم ہو جاتی ہے۔ صحابی کے اوپر کوئی بھی محدث، کوئی بھی مفسر جرح نہیں کرتا۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کی وفات کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی، پھر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کوئی حدیث بیان کرتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسا کرتے تھے، تو یہ بھی ممکن تھا کہ شاید ازواج مطہرات نے یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں سنی ہو، بلکہ دوسرے خاوند کے واسطے یہ حدیث ان کو پہنچی ہو، تو لہذا اس وصال کے اندر انقطاع آ سکتا تھا۔ اس انقطاع کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو ازواج ہیں، ان سے آپ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ روایات میں یہ ہوتا ہے کہ جب روایات متصل ہوتی ہے اس کی اور حیثیت ہوتی ہے، جب اس حدیث کے اندر، اس کی سند کے اندر انقطاع آ جائے، اس کا حکم اور ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے مضبوط روایات وہ صحیح حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند بالکل صحیح ہو اور بالکل متصل ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس تک وہ سند پہنچتی ہو، درمیان میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ تو اس شبے کو ختم کرنے کے لیے کہیں بعد میں شبہ نہ ہو جائے، بعد میں احادیث پر جرح کرنے والوں کو اس حدیث پر جرح کرنے کا موقع نہ ملے، اس بات کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، اس بات کو بالکل ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو آگے نکاح کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کیا وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں؟ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس تمام آیات کریمہ میں، اس تمام رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آگے پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا ہے، جس طرح کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا ہے۔ پھر ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دیں، وطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دیں۔ یہاں پر جو اہل بیت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کے لیے ہے۔ 22واں سپارہ ہے، پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو فرمایا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 بیویاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مباہلے کا وقت آیا کہ جب نجران کے عیسائیوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مباہلہ کرنا چاہا، وہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ نجران کے چند عیسائی وہ آئے اور انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بحث کی کسی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ تو
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قرآنی آیات ان کو پڑھ کر سنائی، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب ایک بات میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مباہلے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف کے لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر ایک میدان میں آتے ہیں، پھر ہر ایک دوسرے کے لیے بددعا کرتا ہے کہ جو سچا ہے وہ بچ جائے، جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بددعا کی جاتی ہے، پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو ان نجران کے عیسائیوں نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہ مانی تو آپ نے فرمایا کہ مباہلہ کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی طرف سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو آج میں میدان میں لے کر آیا ہوں۔ وہاں پر صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاروں کا ذکر کیا، حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا، حضرت حسن، حضرت حسین اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ذکر کیا ہے۔ ازواج مطہرات کا ذکر وہاں پر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل تھیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اہل بیت میں ان چاروں کو شامل کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی قرآن میں اہل بیت فرما دیا ہے۔ ان چاروں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس آیت کے تحت شامل کیا ہے، اہل بیت کے تحت شامل کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اصلاً اہل بیت کے تحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج، آپ کی 11 بیویاں شامل ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ازواج اس اہل بیت کے اندر ان چاروں کو، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا ہے۔ جس طرح کہ 11 سپارے میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد کی جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اصل میں نازل ہوئی تھی مسجد قباء کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کے تحت مسجد نبوی بھی شامل ہے۔ حالانکہ آیت تو مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن حدیث مبارکہ کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کو شامل کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اہل بیت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج شامل تھی اس آیت کے تحت، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سب کو اس آیت کے تحت شامل کیا ہے، اہل بیت کے تحت شامل کیا ہے۔ بہرحال دوسری چیز کہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ امہات ہیں، اس ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ دوسری چیز کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد۔ اور تیسری چیز کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں کتنے نکاح کیے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں 11 نکاح کیے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، 2 کی وفات ہو چکی تھی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دونوں کی وفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت 9 بیویاں بیک وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں موجود تھیں۔ سب سے پہلا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔
اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے کیسے ہوا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس سے پہلے 2 نکاح ان کے ہو چکے تھے۔ سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ کا ابو حالہ التمیمی کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ ابو حالہ کے ساتھ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی، جن کا نام، ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام حالہ تھا۔ اسی حالہ کی وجہ سے اس کے والد کو ابو حالہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی۔ ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہت ساری احادیث اس کتب ذخیرہ کے اندر، یہ احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ بیٹا ہے، اور یہ ابو حالہ سے ہے۔ پھر ابو حالہ کی وفات ہوئی۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا دوسرا نکاح ہوا، اور دوسرے خاوند کا نام عتیق نام تھا۔ اس سے نکاح ہوا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے پھر حالہ رکھا۔ دوسرے بیٹے کا نام انہوں نے دوبارہ حالہ رکھا، 2 بیٹوں کا نام حالہ ہو گیا۔ بہرحال پھر جب عتیق کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 خاوندوں سے وہ بیوہ ہو چکی تھی، لیکن وہ مالدار عورت تھی، مال و دولت بہت تھا۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجا کہ آپ شام جائیں۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس سفر میں تھا۔ سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے، وہ سارے واقعات اس غلام نے، جس کا نام میسرہ تھا، آ کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیے۔ اور اس سے پہلے جو واقعہ وہ راہب کا پیش آیا تھا، وہ سارا واقعہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ تھا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا۔ اب وہ راہب کا واقعہ کیا تھا کہ حضرت ابو طالب وہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لے گئے، شام تجارت کے لیے گئے۔ رستے میں ایک راہب، بحیرہ راہب جس کا نام آتا ہے، وہ اپنی عبادت خانے میں ہوتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اب بھی بچے تھے، اس قافلے میں تھے، اس نے، یہ راہب نے یہ دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، وہ استقبال کے لیے اپنے عبادت خانے سے نیچے اتر آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی کسی کے استقبال کے لیے نہیں آتا تھا۔ اور قافلے میں وہ ایک ایک آدمی کو دیکھنے لگا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آمنا سامنا ہوا، حالانکہ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے بچے تھے، جب آمنا سامنا ہوا، اس نے پوچھا کہ اس کا والد کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے یہ کہا کہ اس کا والد میں ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ آپ اس کے والد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں کے مطابق یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی معلوم ہوتے ہیں، اور جو آخری نبی ہوگا اس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا ہوگا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اس کے والد ہیں؟ پھر حضرت ابو طالب نے یہ کہا کہ میں اس کا چچا ہوں، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کو یہ کہا، آپ اس کو شام لے کر نہ جائیں، وہاں پر یہودی لوگ موجود ہیں، انہوں نے اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان لیا، کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دے دیں، یہاں سے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دوبارہ مکہ بھیجا جائے۔ تو انہوں نے ایک غلام کے ذریعے سے اور ساتھ کچھ آدمی بھیجے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دوبارہ مکہ المکرمہ بھیج دیا۔ اب اس واقعے کی خبر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی کہ بحیرہ راہب یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا، تو اس نے بھی، وہ بھی ایک عیسائی عالم تھا، اس کے بعد بھی تورات انجیل وغیرہ کا علم تھا۔ وہ بھی اکثر اوقات یہ کہا کرتا تھا کہ میرے علم کے مطابق، ہماری کتابوں کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان تمام علامتوں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ معلوم کر لیا کہ آخری نبی کا ظہور قریب ہے اور شاید یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیغام بھیجا۔ وہ آئیں، ان کو یہ کہا کہ جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جائے کہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ایک مکہ کے اندر ایک عورت ہے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، آپ کا ارادہ ہے یا نہیں، اور کیا چیز مانے ہیں آپ کے نکاح سے، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ادھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت نفیسہ سے پوچھا بھی کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جو نکاح کرنا چاہتی ہے، تو حضرت نفیسہ نے یہ کہا کہ وہ حضرت خدیجہ ہیں اور وہ آپ کو آپ کے مہر سے بھی بری کر دیں گی، آپ کو مہر نہیں دینا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قبول ہے۔ جب حضرت خدیجہ کا نام سامنے آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قبول ہے، نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب یہاں پر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرما دیا کہ ما تزوجت شیئا من ازواجی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی بہ جبرائیل عن ربی عز وجل، میں نے کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کیا اور اسی طرح میں نے اپنی کسی بھی بیٹی کا آگے نکاح نہیں کروایا مگر اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کہ جبریل امین عن ربی عز وجل میرے رب کا حکم میرے پاس لے کر آتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تو پھر میں نکاح کرتا تھا۔ تو لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ بہرحال وہاں پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نکاح کو قبول کیا، اس نکاح کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر یہ 40 سال تھی۔ اب جب ایجاب و قبول کا وقت آیا، اس کے بعد ولیمے کا وقت آیا، ایجاب و قبول کے اندر نکاح پڑھانے والے حضرت ابو طالب تھے اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، خدیجہ بنت خویلد، ان کے والد کا نام خویلد تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کا چچا عمر بن اسد وہ اس تقریب کے اندر شامل ہوا، وہ وکیل بنا تھا۔ نکاح ہوا، 500 درہم وہاں پر مہر مقرر کیا گیا۔ پھر جب اس کے بعد ولیمے کی باری آئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مالدار تھیں، انہوں نے اپنی طرف سے ایک گائے ذبح کی اور وہ ولیمے کے طور پر اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کو کھلائی گئی۔ تو اس طرح ولیمہ بھی ہوا، نکاح بھی ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے لپٹ گئیں اور انہوں نے یہ لپٹ کر کہا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا ہے اس امید میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آپ رسول بن گئے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ میرے حق کو یاد کیجئے، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے اس اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، اگر میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن اگر بالفرض کوئی اور نبی ہوا، میں نہ ہوا، تو جس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا، تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خدیجہ کا یہ ساتھ 25 سال رہا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات 10 نبوی میں ہوئی، یعنی آپ کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال تھی، کیونکہ 25 سال میں نکاح ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد
جو ہے وہ 15 سال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت دی گئی۔ پھر اس کے بعد نبوت ملنے کے 10 سال بعد 10 نبوی کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، یعنی کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 65 سال کی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 50 سال تھی۔ اور اس کے بعد باقی جو 10 نکاح آپ کے ہوئے ہیں وہ صرف 13 سالوں میں ہوئے آگے۔ اب جو لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے ہیں، بعض کہتے ہیں سیکولر لوگ یا اسی طرح ملحد لوگ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے زیادہ نکاح کیے ہیں، یہ تو ایک دنیا پرستی ہے نکاح کرنا، یہ تو ایک عیش و عشرت ہے، آپ نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے ہیں؟ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ آدمی جب جوان ہو تو اس وقت اس کے اندر عیش و عشرت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلا نکاح کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں، اور کر بھی بیوہ سے رہے ہیں، اور کر بھی 40 سال کی عمر والی سے رہے ہیں۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر نفس پرستی ہوتی نعوذ باللہ جیسا وہ کہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو 40 سال کی جو ہے عمر کی عورت سے تو نکاح نہ کرتے اس جوانی میں۔ پھر دوسری بات کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 50 سال کی عمر تک اسی بیوی کے ساتھ رہے۔ 50 سال کے بعد تو آدمی ویسے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ باقی نکاح تو آپ نے بڑھاپے کے بعد کیے ہیں، یعنی بڑی عمر 50 سال کے بعد آپ نے 13 سالوں میں کیے ہیں۔ اگر نفس پرستی ہوتی تو شروع میں نکاح کرتے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال یہ 13 سالوں میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کیے ہیں، لیکن یہاں پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اولاد دی، 4 بیٹیاں دیں۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت زینب جو سب سے بڑی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک داماد تو حضرت ابو العاص ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری بیٹی جو حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی حضرت رقیہ ہیں، پھر ام کلثوم ہیں۔ ان دونوں کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی بیٹی حضرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت خدیجہ کے بطن سے دی ہے، جس کا نام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کا نکاح آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے تیسرے داماد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک داماد کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی 2 دامادوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت خدیجہ کے بطن سے 3 بیٹے دیے، اور چوتھا بیٹا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوا تھا، آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹا دیا۔ لہذا اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کس بیوی سے ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد آپ کی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے، اور 10 نبوی کے جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اسی 10 نبوی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چچا حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ اس سال کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عام الحزن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے۔ پھر یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کے بعد اکثر جگہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو یاد کرتے تھے۔ روایات بہت ساری موجود ہیں، ایک روایت صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں حضرت جبریل امین آپ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام کہتے ہیں، اور میری طرف سے بھی حضرت خدیجہ کو سلام کہیے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور جبریل بھی آپ کو سلام کہتے ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ فرمایا ان اللہ هو السلام والجبریل علیہ السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام۔
جواب دیا انہوں نے، ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلامتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو، یہ تو دعا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی ہیں۔ فرمایا کہ وعلی جبریل السلام، جبریل پر بھی سلامتی ہو، وعلیک یا رسول اللہ سلام، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ ایک واحد عورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا، اس لیے بعد میں جو مفسرین محدثین وغیرہ ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے، تو اس دنیا کے اندر 3 قسم کی عورتیں یہ تمام دنیا کی عورتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت حضرت مریم کو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں۔ فرمایا کہ خیر النساء، سب سے بہتر عورت وہ مریم ہیں، ثم فاطمہ، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ثم حتیجہ، پھر حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ثم آسیہ، پھر آسیہ ہیں۔ یہ آسیہ فرعون کی بیوی تھی کہ جو مسلمان ہو گئی تھی، تو فرعون نے ان کو شہید کروا دیا، فرعون نے اس کو شہید کروا دیا تھا، تو لہٰذا سب سے بڑا مقام فرمایا کہ حضرت مریم کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم فاطمہ، ثم حتیجہ، ثم آسیہ۔ یہ فضیلت جو ہے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔